اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعہ ہے، سوال جواب کی نشست ہے. ہم کوشش کریں گے کہ سارے سوال کے جوابات دیں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال آیا ہوا ہے کہ کیا صلاۃ الحاجہ حدیث سے ثابت ہے؟ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، کہیں جا رہے ہیں، کوئی کامیابی چاہتے ہیں، مقدمہ ہے، جاب ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جائیں. صلاۃ الحاجہ اس کو کہتے ہیں. یہ ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ من کانت لہ الی اللہ حاجہ، اللہ کے پاس اگر کسی کو حاجت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے پوری حدیث ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور لہٰذا حدیث سے یہ بات ثابت ہے. ایک سوال آیا ہوا ہے، پچھلے 2 مرتبہ سے آ رہا تھا، میں اس کو اگنور کر رہا تھا اور بات تحقیق نہیں ہو پا رہی تھی. آج اس پر جو ہے وہ ہم سیر حاصل بات کریں گے، اور وہ ہے کہ فرض نماز کے بعد مولانا دعا جو لوگ اجتماعی شکل میں مانگتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بہت غور سے بات کو سنیں، کیونکہ عملی بات ہے، پریکٹیکلی بات ہے، اور ڈیلی ہمارا اس سے سابقہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز میں جو درود شریف کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں وہ خود ایک دعا ہے. لہذا کوئی صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی شکل میں برابر دعا مانگی ہو، برابر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، برابر دعا مانگی ہو، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے یہاں اصول یہ ہے، ہمارے استاد محترم مفتی سید احمد صاحب پالنپوری مدد اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مستحب چیز کو لازم سمجھ لیا جائے تو وہ مکروہ کے درجے میں ہو جاتی ہے. ایک چیز غیر مستحب ہے لیکن اس کو فرض کی طرح، مستحب بھی ہو، غیر مستحب نہیں، مستحب ہو، اور اس کو فرض کی طریقے سے کر لیا جائے تو پھر ایسی شکل میں اس کا معاملہ مکروہ کے درجے میں ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز مکروہ ہو جاتی ہے تو اب اس مسئلے کا حل 2 ہے. یا تو اس کی اصلاح کی جائے، اور یا کیا کیا جائے، پھر ایسے اس کو چھوڑ دیا جائے. اعلیٰ حضرت کی بات اگر مانی جائے تو پھر ایسے چھوڑ دی جائے. اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے کہ جب تم اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرتے ہو اور اس میں خرابی آ جاتی ہے تو اب اصلاح ممکن نہیں ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دعا مانگنا چھوڑ دیا جائے کم سے کم کچھ دن تک. یہ دوسری بات ہے. تیسری چیز یہ، جو لوگ لازم سمجھ کر دعا مانگتے اور بیٹھے رہتے ہیں، یہ ایک دم غلط ہے. مثال کے طور پر اگر امام صاحب 10 منٹ بیٹھے رہیں تو پیچھے والے 10 منٹ تک بیٹھے رہیں گے. اس کا مطلب امام صاحب مقتدی، امام صاحب اگر نہیں بھی تو مقتدی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لازم ہے کہ دعا اجتماعی مانگی جائے. اگر ایسا ماحول بن چکا ہے تو قطعی نہیں مانگنا چاہیے. نمبر 4، اگر کوئی سنت سمجھ کر مانگ رہا ہے کہ یہ سنت ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کبھی ایسی دعا مانگی نہیں ہے. لگاتار نہیں مانگی تو کیا کبھی کبھی مانگی ہے؟ اس پر ہم ایک حدیث ابو داؤد شریف کی نقل کرنا چاہ رہے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من الصلاۃ، جب سلام پھیرتے تھے، اللہم انی، تو آپ کہتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، کہ اللہ مغفرت فرما دے میری، جو کچھ آگے ہوا ہے، پیچھے ہوا ہے، جو سرے عام ہوا ہے، جو چھپ میں پیچھے ہوا ہے، وما انت عالم به فی انت اور سب کچھ تو جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو مقدم ہے، اول بھی ہے، تو آخر بھی ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی نقل ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد مقتدی کی طرف منہ کر لیتے تھے. ایک دعا تو جو بخاری میں ثابت ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ تو ہر نماز کے بعد آپ کرتے تھے، لیکن اس وقت کرتے تھے کہ جب آپ قبلے کی طرف ہی رہتے تھے. اس دعا میں ابو داؤد میں یہ ذکر ہے کہ آپ قبلے کی طرف سے مقتدی کی طرف منہ پھیر لیتے تھے اور اس کے بعد یہ دعا کرتے تھے. اس حدیث کی بنیاد پر ہی
جو لوگ دعا کرتے ہیں اور لازم سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، ایسی شکل میں یہ کہنا کہ بدعت ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس حدیث کی بنیاد پر ہم کو احترام کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ہے۔ پوچھا گیا یہ مولانا صاحب کیا نماز وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں اب اس وقت جو لوگ مولوی بنتے ہیں ان کے لیے میں خاص یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک زمانہ تھا کہ مولوی ایک بات بولتا تھا تو دلیل کیا ہوتی تھی کہ مولوی نے کہا ہے۔ اب دلیل مولوی ختم ہو چکا ہے، چھوٹا آدمی بھی سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ملا قرآن حدیث سے جواب دے۔ لہذا مدارس کو چاہیے، خاص کر جو مدرسے فقہ احناف کے ہیں، حنفی کے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اب فقہ کو پڑھائیں حدیث کی روشنی میں۔ یہ جو بات ہے کہ فقہ میں یہ لکھا ہے، ایسا اب کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے عالم جو فیل ہو رہے ہیں دوسروں کے سامنے، کیونکہ ان کو پڑھایا ہی گیا ہے کیا؟ فقہ کی کتاب کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے پڑھایا نہیں گیا ہے۔ اگر حدیث کے حوالے سے اب نہیں پڑھائیں گے تو ابھی ہی فیل ہو چکے ہیں، آنے والے دن میں مزید کیا ہو جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے۔ اب یہ سوال کر رہا ہے کہ نماز وتر کے بعد جو 2 رکعت آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا کیا؟ ایک عالم سے آپ سوال کر رہے ہیں جو پرانا زمانہ تھا کہ مولانا یہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ہم بول دیتے جائز، ختم ہو گئے۔ وہی نہیں کہہ رہا ہے، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل جو پڑھتے ہیں اس کی کوئی حدیث موجود ہے؟ لہذا اس بات کو مدارس کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال حدیث موجود ہے، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ یہی ایک نفل نماز ہے جس میں بیٹھ کر پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لہذا بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد اول صفحہ نمبر 108۔ اب پرابلم ایک دوسری آ رہی، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح حدیث ایک دوسری ہے، غالباً بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ وتر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ۔ اب یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ وتر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وتر نفل پڑھی۔ اب ان دونوں کو تطبیق کیسے دیا جائے؟ دونوں ایک، کیونکہ یہ ترمذی کی روایت ہے، وہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کی تطبیق سمجھ لیں۔ ایک دوسری حدیث بھی یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صرف سیاستہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ رسول، ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تہجد نہیں اٹھ پاؤں، تو اس لیے وہ وتر پڑھ لیتا ہے۔ اب اگر وتر پڑھ لیا تو پھر کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسے آدمی کو شک ہے تو وہ وتر پڑھ لے اور پھر تہجد کے ٹائم میں تہجد پڑھ لے۔ اب یہ حدیث کیا پھر رات کی وہ آخری نماز تو نہیں رہ گئی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو بکر سے یہ بات نہیں کہی کہ ابو بکر اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ وتر دوبارہ پڑھ لیں، اور وتر جیسے ہی دوبارہ پڑھی جائے گی، اگر آپ نے 3 رکعت پڑھی ہے وتر، اگر کوئی کہتا ہے وتر 1 رکعت ہے، تو جیسے ہی 3 اور 1 ملائیں گے وہ اور کے بجائے اور نمبر نہیں رہ جائے گا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ 3 اور 1 مل کر کیا ہو جائے گی؟ 4 ہو جائے گی، تو وتر نہیں رہ گئی۔ اور اگر ادھر 3 پڑھی ہے اور پھر ادھر آپ نے 3 پڑھ لیا تو 6 ہو جائے گی، پھر نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ تینوں حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، تینوں بات سمجھ گئے میری؟ یہ روایت میں کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وتر کے بعد پڑھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ رات کی آخری نماز آپ کو وتر بنانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ایسا خطرہ محسوس کریں تو وتر پڑھ لیں، اور جب تہجد کے وقت میں اٹھ جائیں اگر وتر پڑھنے کے باوجود بھی تو تہجد پڑھ لیں۔ اب جیسے ہی تہجد پڑھیں گے وتر آخری رکعت نہیں رہ جائے گی، آخری نماز نہیں رہ جائے گی۔ لہذا اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ اللہ کے رسول کہنا یہ چاہتے ہیں وتر کو آخری نماز بناؤ، مطلب واجب اور فرض اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، نفل سے بحث نہیں ہے، کہانی ختم ہو گئی، نفل سے کوئی بحث نہیں ہے، بات ساری کی ساری حل ہو گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کہا گیا مولانا صاحب ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہوتے ہیں یا کسی پہ کوئی آفت آتی ہے تو گھر کی عورتیں ایک برتن میں کچھ آٹا، انڈے
پیسہ وغیرہ رات کے وقت رکھ دیتی ہیں اور وہ رات بھر رکھا رہتا ہے اور صبح اس کو غریب یا کسی فقیر کو دے دیا جاتا ہے، یہ کام شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اس میں جو حیات اختیار کی جا رہی وہ غلط ہے۔ حیات سمجھتے ہیں مطلب انڈا رکھا جائے اور اس میں چاول رکھا جائے یا آٹا رکھا جائے اور پھر رات بھر وہ ویٹ کرے صبح صدقہ کیا جائے، یہ غلط ہے۔ آپ کوئی آدمی بیمار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات بلاؤں کو ٹالتی ہے، لہٰذا آپ صدقہ غریب کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ یہ جو کر رہے ہیں کیونکہ یہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ یہ شکل ہندو عقیدے سے ملتی جلتی ہے۔ جو آرتی اتارتے ہیں اس میں بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں رکھتے ہیں اور وہ رات بھر رکھنے کے بجائے وہ اس کے سر پر ایسے ایسے کر کے کیا کرتے ہیں، لے جا کر کے غریب کو ڈال دیتے ہیں اور کبھی کبھی اتار کر کے راستے میں ڈال دیتے ہیں کہ جانور کھا لے۔ لہٰذا چونکہ عقیدے سے ٹکرا گئی بات، اب لہٰذا وہ کرنا قطعی جائز نہیں ہو سکتا، صدقہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک کارڈ آیا ہوا ہے، ہلکل ایک جگہ ہے، ہلکل ایک کارڈ آیا ہے، وہاں پر شادی کے کارڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پر پیر کا نام لکھا ہوا ہے، شرک ہے۔ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے کہیں تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پر کاٹ کر کے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ کاٹ کرنے کا مطلب آپ نے پرنٹ ہی نہیں کرایا، پرنٹ ہی کرایا گیا ہے کیا؟ پیر کا نام پرنٹ کرایا گیا ہے، شرک اکبر ہے۔ پوچھا گیا ہمارا صاحب تندوری کی حقیقت کیا ہے؟ تندوری سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا کر آپ کے علاقے میں ہوتی ہے، ایسا انوسینٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ یہ تندوری جو ہے یہ ایک تہوار بنا لیا دے گیا ہے۔ یہ قبر پر جایا جاتا ہے، رجب کے مہینے میں ہوتا ہے اور ہونے کے بعد قبر پہ جا کر کے مرغا یا بکرا وغیرہ ذبح کیا جاتا ہے اور پھر غریبوں کو کھلایا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی غریب کی مدد بھی کرنی ہے، بکرا مرغا کسی کے ذریعے سے، تو آپ کسی وقت بھی کاٹ کر کے غریب کو دے دیں، مدد ہو جائے گی، اس کے صدقے کا ثواب آپ کو پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ جو قبر پر لے جانا ہے، اس کا مطلب یہ منسوب ہو گیا، اب اس کا گوشت کھانا حرام ہے، چاہے ذبح کرتے وقت پورا قرآن ہی پڑھ کے کیوں نہ ذبح کرتے۔ وما اہل به لغیر اللہ، وہ چیز جو منسوب ہو گئی اللہ کے نام کے علاوہ۔ یہ جو لنگر کرتے ہیں لوگ، کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر کے لنگر کرتے ہیں، کھانا کھلائے، سوال یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کہیں بھی کھلایا جاتا ہے، لنگر کرنے کے لیے اس کھانے کو وہیں پکنا اور پھر وہیں تقسیم ہونا، اس کی شرعی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا منسوخ کرنے جو باتیں تو تندوری میں یہ بات ہوتی ہے، لہذا اس میں شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی تہوار ثابت نہیں ہے۔ انڈین تہوار ہے، اسلامی تہوار نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جس نے ماہ رجب میں روزہ رکھا اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا؟ یہ درست ہے؟ ایک دم غلط ہے۔ رجب میں صرف ایک ہی چیز ثابت ہے، بقیہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ رجب اور شعبان کے چاند برکت دے اور ہم کو کیا پہنچا دے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہم کو ہماری عمر عطا فرما۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں سب بکواس ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ ماہ رجب میں اگر کسی نے پانی پلایا تو اللہ اسے شربت پلائے گا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث ہی نہیں ہے تو صحیح کہاں سے ہوگی؟ پہلے حدیث ہونا ہوتا ہے پھر صحیح ہونا ہوتا ہے، وہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ یہ حدیث لوگوں نے گڑھ رکھی ہے سب، آپ کو معلوم ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں اگر محتاط انداز میں گفتگو کی جائے تو ساری اگر حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کم سے کم 33,000، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 75,000 حدیثیں ایسی یہودیوں نے اور مسلمانوں نے جن کو کچھ نہیں معلوم ہے انہوں نے اپنے اپنے مطلب کی حدیث ڈال رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جھوٹ بولے، آپ نے فرمایا تھا جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ غلط بات یا جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کو آپ دوسرے تک نقل کر دیں، آپ نے فرمایا یہ بھی جھوٹا ہے۔ حالانکہ اس نے نہیں کہا، اس نے صرف کیا درگت تیل میں آگ لگی ہے، آگ وہاں لگی نہیں ہے، اس نے اٹھا کر SMS کر دیا آگ لگی ہے، یہ جھوٹ بول نہیں رہے تو میسج پاس کیا، لیکن یہ بھی اللہ کا ٹکڑا نہیں، یہ بھی جھوٹا ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔
لہٰذا یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. پوچھا گیا مولانا صاحب تراویح میں قرآن سنا کر اجرت لینا کیسا ہے؟ سوال میں اجرت کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تراویح سنانے والے نے پہلے سے طے کیا ہے کہ میں اتنا لوں گا. اگر یہ معلوم ہو جائے مقتدی کو کہ یہ امام صاحب طے کر کے ہیں، ایسے امام کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی چاہیے. چاہیے کہ علم طرح سے پڑھ لے، کسی کے پیچھے نہیں ہو سکتا گھر میں، کیونکہ تراویح کی جماعت کوئی فرض نہیں ہے، آپ گھر میں آ کر اپنی رکعت پڑھ لیں. لیکن اگر اجرت لے کر پڑھ رہا ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو اس پر بہت سختی سے اس کے حرام کے قائل ہے کہ اجرت لے کر کے. اب تو باقاعدہ آپ کو معلوم ہے منڈی لگتی ہے بڑے شہروں میں، بڑی بڑی مساجد میں رمضان سے 2-4 دن پہلے سارے حفاظ اکٹھا ہوتے ہیں، اس میں ایجنٹ ہوتے ہیں باقاعدہ کہ ہم آپ کی مسجد کو حافظ سپلائی کریں گے، اور اس حافظ سے بات ہوتی ہے کہ تمہارا ریٹ ہم بڑھوائیں گے لیکن 5 سے 10% ہم دیں گے. وہ بیچارہ رمضان کے بعد پیسہ پائے گا، ان کو وہ 10% دے دینا ہے ان کو. ایسے تمام واقعات. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے. مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے. ایسے مسجدیں بھر جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق پڑھنا ہے تو اجرت لے کر کے پڑھنا اور پڑھانا دونوں غلط ہے، اور اس کے لیے چندہ کرنا بھی حرام ہے. یہ کہنا کہ بھائی اس بار 50,000 روپے طے ہوئے ہیں، امام صاحب کو دینا ہے، بڑی رقم ہے، آپ اس کو کچھ بڑھا کر دیجئے، جو بھی چندہ کر رہا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کیا وضو کے بعد کپڑے بدل سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ مشہور کر دیا گیا ہے، عورتوں نے مشہور کیا اس کو. عورتیں بھی بار بار کہتی ہیں کہ آپ میرا ہی نام لے کر سارا ہمارے اوپر کریڈٹ ڈالتے رہتے ہیں. آتا ہے SMS کہ آپ جب ایسی کوئی غلط بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں نانی دادی نے کہا. کئی مرتبہ ہے نا جملہ، تو ایک عورت نے وہاں سے لکھا کہ نانا دادا بھی تو سنا سکتے ہیں، آپ نانی دادی ہی کیوں کہتے ہیں؟ تو ایک تو خیر اس نے 3-4 باتیں نوٹ کی. اس نے کہا کہ اس نے ایک عجیب و غریب بات نقل کی اس بہن نے. ایک تو ہماری بات نقل کی نانی دادی کی، پھر اس نے کہا کہ جب ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عورت کا مسئلہ ہے، اس میں بھی پورے ہماری عورتوں کے اوپر کمنٹ ہوتا ہے. تیسری بات اس نے جو کہی جو مجھے بہت مطلب عجیب لگی، اس نے کہا 2 مرد بھی لڑتے ہیں تو گالی عورت کو دیتے ہیں. اس نے تھرڈ بات یہ کہی کہ جب 2 مرد بھی لڑتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں تیری ماں کا تیری بہن کا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھی ہم ہی کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. اس نے بڑی اونچی بات کی، یہ دماغ میں کبھی نہیں آیا تھا کہ آدمی عورت کو کیسے دلیل کر رہا ہے. بہرحال ہم اپنی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر ہم دلیل دے رہے ہیں. بقیہ وہ جو مادر پدر تول رہے ہیں وہ تو خیر ایک دم غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہم نے عورت کا مسئلہ نانی دادی کی بات کہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نانا دادا کہانی نہیں سناتے ہیں. گھروں میں گاؤں میں ہم لوگ تو جب بچپن میں تھے تو باقاعدہ سب کی بڑی لمبی لمبی رات ہوتی تھی، تو نانی دادیاں بیٹھ جاتی تھیں، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ چور آتے ہیں، تو یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ رات جاگ لیا جائے رات میں تاکہ چور اور کا خطرہ کم رہے. تو چھوٹے دروازے ہوتے تھے، چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، تو اس میں سب یہ سب پرابلم ہوتی تھی. تو وہ دیر تک نانی دادیاں نانا دادا نہیں سناتے تھے. تو اس بنیاد پر میں اس بہن کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نانی دادی کا نام اس لیے لیا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو عورت کا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں وہ اس سلسلے میں آ جائے ساری باتیں نا. عورت کا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ساری خرافات، چاہے وہ قبر کی خرافات ہو، وہ چاہے اپنے طور پر تہوار منانے کی خرافات ہو، مرد ایک دم چاہے انوالو نہیں ہو، عورتیں ضرور اس میں انوالو رہتی. اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ عورت کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو کپڑا بدلنے والا ہے یہ بھی مسئلہ، یہ تو نہیں کہہ سکتا عورت کا ہے، لیکن یہ مسئلہ بعض لوگوں نے غلط مشہور کر رکھا ہے کہ وضو کرنے کے بعد، یہ نہانے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد آپ نے کپڑا بدلا اور سطر کھل گیا تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا. ایک دم غلط بات ہے. یہ وضو اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ایسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی کا سطر دیکھ لیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہو جائے گا تو بڑی پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ جو بلاؤز پہنے ہوئی عورت گزر رہی ہے نا وہ سطر دکھلا ہی رہی ہے. بھائی آپ یہاں سے جا رہے ہیں مسجد نماز پڑھنے مرکز، بیچ میں عورت ملی جو بلاؤز پہنے، سطر دیکھا ہی نہیں دیکھا، کتنا غور سے دیکھتے ٹوٹ جائے گا وضو.
بھائی سطر اس کا پیٹ کھلا ہوا سطر ہے اس کا وہ، تو پھر تو ایسے تو تمہارا وضو جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. زیادہ ایسے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سطر دیکھتے پھرو. پوچھا گیا مولانا صاحب جس آدمی نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے اور حرام مال اس کے گھر میں ہے، تو ایسے آدمی کی دعوت قبول کر سکتے کہ نہیں؟ دعوت قبول کر سکتے جب کھانا تو سمجھنا کہ وہ بھائی والے میں سے کھا رہے بہن والے میں سے نہیں کھا رہے. نہیں سمجھے بات؟ تو ایک آدمی نے اپنے بہن کا حصہ نہیں دیا، اب اس کو 60 روپے اس کے ملے، تو 60 میں آدھا کس کا ہے؟ 30 روپے اس کو ملے ہوں گے، 30 اس نے دیا نہیں ہے. اب آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ سمجھیں 60 والے میں سے کھا رہے ہیں، 30 والے میں سے نہیں کھا رہے ہیں. کیونکہ اگر ایسا کر دو گے تو بھارت میں دعوت ہی نہیں کھا پاؤ گے. کہیں کیسے کھاؤ گے؟ 99% لوگوں نے بہن کا حق مار رکھا ہے، کھاؤ گے کہاں؟ پھر پوری دعوت ختم ہو جائے گی. زیادہ ایسا مسئلہ اگر کسی نے بیان کیا ہے تو پریشان کر دے گا پبلک کو. ہمارا شکریہ ادا کرو کہ میں نے ایک راستہ نکالا. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر عورت دوپٹہ کے بغیر وضو کرتی ہے تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ یہ کیا ہے کہ عورتیں جب وضو کرتی ہے تو عموماً دوپٹہ جیسے انہوں نے باتھ روم میں گھسنا تو دوپٹہ باہر ٹانگ کے چلے گئے، وضو ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پوچھا گیا اگر کوئی شخص سامنے لیٹا ہوا ہو تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی. نبی کے وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو ان کا پیر ہٹا دیتے تھے، سجدہ کر لیتے تھے. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ سامنے اگر لیٹا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. پوچھا گیا کہ مولانا کیا جنات کو قیامت میں حساب کتاب دینا ہوگا یا مٹی بنا دیے جائیں گے؟ مٹی بنائے جائیں گے صرف جانور. یہی دو ہی تو، انہی دونوں کا تو محاسبہ ہونا ہے. کس کا؟ وقودها الناس والحجارہ، جہاں پہ کہا گیا ہے، جہاں پہ کہا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں انسان اور جنوں کو. لہذا انسان اور جن کمپلیٹ طور پر قیامت میں حساب دیں گے جتنی شرارت کی ہے ان شرارت کے لحاظ سے. دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب جہنم میں ڈالنے کا ان کا کیا فائدہ؟ وہ تو آگ سے بنے ہوئے، لہذا اس کے پر کیا اثر ہوگا؟ ہم مٹی سے بنے ہیں، جب ڈھیلا مارا جاتا چوٹ لگتی کہ نہیں لگتی؟ لگتی نا، حالانکہ ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو آگ سے بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ آگ ہی جل رہی ہے لہذا آگ میں، تو ایسی شکل نہیں ہے، بلکہ آگ میں ڈالنے سے ان کو بھی تکلیف پہنچے گی. پوچھا گیا مولانا صاحب بچے کی پیدائش کے بعد دوسرے بچے کے پیدائش میں گیپ رکھنے کے لیے یعنی فیملی پلاننگ کرنے کے لیے ٹیبلٹ استعمال کر سکتے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں اس پر سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں تو مصنوعی طور پر گیپ کیا جا سکتا ہے، جو ٹائم بینگ ہو، وقتی ہو، پرماننٹ نہیں ہونا چاہیے. پرماننٹ کرنا حرام ہے. اگر ایسے کیا جاتا ہے گیپ تو جائز ہے، اگر نہیں کریں گے تو سب گنہگار ہو جائیں گے. ماں بچے کو دودھ کب تک پلا سکتی ہے؟ پوچھا گیا ہے. ماں بچے کو دودھ کے پلانے میں دو مسئلہ ہے. غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، چونکہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے شافعی مسلک سے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 2 سال ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب. پوچھا گیا مولانا صاحب ایک ساتھ کئی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال آیا ہوا ہے نیپال سے، کیونکہ وہاں پہ جنازے کا واقعہ ہوا ہوگا، کیونکہ لوگ ایک ساتھ کئی مسلمان بیچارے انتقال ہوا ہوگا، شہید ہوئے ہوں گے، تو ایسی شکل میں ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس پر جو اصل فتویٰ ہے، مفتابی قول ہے، پڑھی تو جا سکتی. افضل ہمارے یہاں ہے کہ نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے. پوچھا گیا کہ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کر فرض نماز پڑھی، نماز جنازہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ جوتا پاک ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جوتا اتار کے جوتے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز جنازہ میں. اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کو معلوم ہے جوتا پاک ہے، اور اگر آپ نے ناپاکی کو جیسے اتارا ہے تو اس پر پھر کھڑے ہو گئے تو پھر ناپاک ہو گئے. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر آپ یہ سمجھے جوتا ناپاک ہے تو جوتا کو کنارے کرو، اور اگر آپ سمجھے جوتا پاک ہے تو پھر اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتار کر اس پر کھڑے ہونا یہ ایک لوگوں نے ایک عادت بنا رکھی ہے. لہذا آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا جوتا پاک ہے، لہذا ایسی شکل میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اسی سے میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب بعض لوگ دینی پروگرام کرتے ہیں اور وہ چپل پہن کر پروگرام کرتے رہتے ہیں. جیسے کہیں پروگرام ہو رہا ہے اسٹیج پر، ہم بھی ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. جب نماز اللہ کے سامنے حاضر ہوا جا سکتا ہے جوتا پہن کر، تو پبلک میں پروگرام کرنے میں کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں. زیادہ
آتے ہیں اچھی ہوگی. اچھا پوچھا گیا مولانا تک کیا بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر بھائی کو دیں گے تو گھر میں اماں بھی رہتی ہیں، وہ بھی کھائیں گی، اور سنا ہے کہ ماں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. نہیں سمجھے بات، بہن نے بھائی کو زکوٰۃ دی، ٹھیک ہے. اب بھائی کو جب زکوٰۃ پہنچی تو بھائی کے ساتھ رہتا کون ہے؟ امی رہتی ہیں. اور والدہ کو اور والدین کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ نہیں دی جا سکتی ہے. تو اس کا سوال یہ ہے بہن کا کہ اگر میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے دوں گی تو اماں بھی اس زکوٰۃ کے پیسے سے کھائیں گی. لہذا مسئلے کا حل کیا ہے؟ جب آپ کسی غریب کی شادی میں شامل ہوتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کر لوگوں نے شادی کرائی ہے، جا کر بریانی کھاتے نہیں کھاتے غریب کے یہاں؟ کھاتے ہیں. جیسے ہی مال کی ملکیت زکوٰۃ کی کسی غریب کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، مالک بن جاتا ہے، اب وہ چونکہ صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اب وہ کسی کو کھلائے گا تو وہ گفٹ ہوگا، خود جو کھائے گا زکوٰۃ کھائے گا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا بریرہ سے، حضرت عائشہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا گوشت رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بناؤ. وہ بنانے لگے جو تو ان کو یاد آیا کہ یہ تو صدقے کا مجھ کو دے کر گئے، اور بریرہ لونڈی تھی، غلام. تو انہوں نے کہا میں تو صدقہ کھا سکتی ہوں لیکن اللہ کے رسول پر تو صدقہ حرام ہے. تو انہوں نے جا کر کے مسئلہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر لیکن صدقہ حرام، آپ کو کیسے میں دے سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، اے بریرہ یہ تیرے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے. لہٰذا یہاں سے مسئلہ نکل آیا کہ جو غریب کو آپ دیتے ہیں جیسے وہ مالک بن جاتا ہے، اب وہ دوسرے کو جس کو بھی کھلاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے گفٹ ہے. اب جیسے ہی بہن نے بھائی کو دیا، کیونکہ اگلا سوال آیا ہوا ہے کہ کون کس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، ابھی ہم بات پوری کلیئر کرتے ہیں. اس نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ دینے کے بعد اب وہ ماں کو جو کھلا رہا ہے وہ گفٹ کھلا رہا ہے، لہٰذا اس کا کوئی تعلق نہیں کہ زکوٰۃ اس کی ماں کے پیٹ میں جا رہی ہے. دوسرا سوال کیا گیا کہ مولانا صاحب کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں؟ اس کو سمجھ لیں، کئی مرتبہ سوال آیا ہوا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ ٹوٹل لوگ 5 ہیں. 5 لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 1، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ جو سید اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، ہم کو تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے میں سید ہوں، ختم ہو گئی بات. نمبر 2، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 3، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو خود زکوٰۃ دیتا ہے. جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. پھنستا کہاں پہ یہاں معاملہ ہے تیسرے والے میں کہ ایک عورت ہے، عورتوں میں خاص کر اس علاقے میں، یہ 4-5 اسٹیٹ میں ایک بڑی تعداد میں عورتوں کے پاس سونا رہتا ہے لیکن کھانے کے لیے نہیں ہے. اس کو نہ بیچ سکتی ہیں، بیچ سکتی نہیں، بیچنا نہیں چاہتی ہیں، لہذا آپ پیسے ایک دم نہیں ہیں، دیکھنے میں غریب ہیں، سونا رکھے ہیں 8 تولہ گھر میں. یہاں پہ معاملہ پھنس جاتا ہے کہ ایسی عورت کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. ان کو آپ ترغیب دلائیں کہ سونا بیچ دو اور 8 تولہ سے نیچے آ جاؤ، 6 تولے پر آ جاؤ، 6 تولے پر آ جاؤ تاکہ غریب کی ڈیفینیشن میں آ جاؤ اور اس کے بعد زکوٰۃ دے سکتے. لیکن اگر وہ 7.5 تولہ یا اس کے اوپر سونا موجود ہے، وہ چاہے کھانے کے لیے نہیں ہو، ان کو یہ دیا جائے گا آپ اپنا سونا بیچیے، خود کھائیے، یا سونے کو کیا کیجیے 7.5 تولہ سے نیچے لے کر کے آئیے. اگر وہ نہیں لے کر آئے گی تو نہیں دیا سکتی. چوتھا، اس کو جو رشتہ ولاد کہلاتا ہے، یہ ہمارے فقہ کی زبان کی اصطلاح ہے، اس سے 2 لوگ ہوتے ہیں. اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد سے مراد کون ہے؟ ہماری اولاد، اولاد کی اولاد، یعنی بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں دے سکتے. بیٹے کا بیٹا کون ہے؟ پوتا ہے، اس کو بھی. پوتے کا بیٹا کون ہے؟ پڑ پوتا ہے، اس کو نہیں. پڑ پوتا کا بیٹا کون ہے؟ نگڑ پوتا، اس کو بھی نہیں دے سکتے ہیں. لہٰذا جو اس کی نسل ہے، بیٹا اس کا بیٹا جو بھی ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیں. اسی طرح بیٹی، جب بیٹی کو نہیں دے سکتے تو بیٹی کی بیٹی کون ہے؟ نواسی ہے. نواسی کی بیٹی کون ہے؟ اس کو بھی نہیں دے سکتے. اس کی بیٹی کون ہے؟ اس کو بھی نہیں دے سکتے. تو یہ پوری جنریشن جو اولاد کی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کس کو؟ والدین کو. والدین سے مراد کیا ہے؟ والدہ، والدہ کی والدہ، یہ پورا. والد، والد کے والد، یہ پوری نسل چلے گی. چھٹے میں اختلاف ہے. ہمارے یہاں احناف میں تو اختلاف نہیں، ہمارے یہاں ہے کہ جو ہے وہ میاں بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے. بعض مسلک میں کیا ہے کہ بیوی چاہے تو اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے.
تو یہ چھٹا ہے. ہمارے یہاں دونوں نہیں دے سکتے. لیکن بعض مسلک میں کیا ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، کہ اگر بیوی شوہر کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کا بوجھ اٹھانا، لہٰذا وہ نہیں دے سکتا. بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے بوجھ اٹھانا، لہٰذا بیوی اگر زکات دینا چاہے اپنے شوہر کو دے دے. اس کے بعد وہ اسی زکات سے گھر کے لیے پیسہ لے کر آئے، بیوی کھانا کھائے گی، وہ اب گفٹ ہو جائے گا ایسا. لیکن ایسا آپ کریں گے تو گھوم گھوم کے وہیں رہے گا، جائے گا نہیں باہر. پوچھا گیا مولانا صاحب. اچھا یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا سوال زیادہ ہے، 30 منٹ ہو گئے ہیں.